ابھی انشاءاللہ صلاۃ الاستسقاء سنت کے مطابق ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ استسقاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنا، پانی طلب کرنا۔ صلاۃ الاستسقاء کا مطلب ہوا بارش طلب کرنے کی نماز، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی کی کیفیت آتی تو صحابہ کرام کو وہ نماز کی طرف متوجہ فرماتے۔ اسی سلسلے میں صلاۃ الاستسقاء ادا کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا، جو مستند احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، جوانوں سمیت کھلے میدان میں تشریف لے جاتے اور نہایت عجز و انکساری سے نماز ادا فرماتے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز سنت صلاۃ الاستسقاء۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادا فرماتے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ والی سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سب مقتدی بیٹھے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے تو خطبہ دیتے تھے، اور خطبے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو پلٹتے تھے، اس طرح کہ جو دایاں طرف ہو بایاں طرف ہو جائے، جو نیچے حصہ وہ اوپر ہو جائے، تو یہ قلب ردا کہلاتا ہے۔ یہ عمل بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے تھے۔ آج وہی مسنون خطبہ جو کہ احادیث سے ثابت ہے، وہی آج انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ 2 خطبے ہونے کے بعد، اور یہ خطبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے بغیر دیا کرتے تھے، عام زمین پر کھڑے ہو کر، اور پھر خطبہ دینے کے بعد 2 خطبوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ فرما کر، مقتدی بیٹھے رہتے تھے صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بس یہ مختصر سا عمل ہے، تو نیت اس کی ہوگی 2 رکعت نماز سنت صلاۃ الاستسقاء ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بالکل ویسے ہی نماز ہوگی جیسے 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اب نماز کی نیت فرما لیجیے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صلاۃ الاستسقاء کی 2 رکعتوں کے بعد پھر اپنی چادر مبارک کو اس طرح کندھے پہ ڈال لیتے اور قبلہ رخ ہو کر پھر اس کو اس طرح پلٹتے تھے کہ اس کی دائیں طرف بائیں ہو جاتی ہے اور بائیں طرف دائیں ہو جاتی ہے اور اوپر والے نیچے یعنی چادر کو پلٹتے ہیں. تو محدثین نے لکھا کہ یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کنایا ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم نے اس چادر کو پلٹا ہے اللہ تمہارے اب اس حالت کو اس موسم کو پلٹ دیں. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے حدیث میں آتا ہے کہ وہ چادر کو اس طرح پلٹتے تھے کہ دایاں کونا بائیں کونے کی طرف آ جاتا اور پھر وہ چادر کو پلٹ کر دوبارہ اپنے کندھے پر ڈال لیتے اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اب اس کے بعد خطبہ ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. خطبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستند احادیث میں موجود ہے وہی خطبہ آج انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے خطبے کے بعد دعا میں ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے کیونکہ بہت قیمتی دعائیں اور اس کے ذرا ہٹ کے عام الفاظ سے ہٹ کے ذرا مشکل ہے الفاظ تو ان کا الگ سے بھی ترجمہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا. الحمد للہ الذي قال في كتابه وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان يستقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وصلوا من الدين إلى كله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون إنكم شكوتم جذب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمان عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه وودعكم أن يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا صحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق منا والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إن كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وحول عليها الصلاة والسلام رداءه وهو مستقبل القبلة فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خطبے میں جو ہم نے مصنون دعائیں پڑھی ہیں انشاءاللہ آپ وہی دعا مانگیں گے اپنی دعاؤں میں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس طرح مانگتے تھے, مقتدی بیٹھے رہتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے. ہم وہی احادیث میں جو مصنون دعائیں وارد ہیں ہم وہی انشاءاللہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے, تمام جہانوں کا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, جو جی چاہتا ہے وہ تو کر لیتا ہے. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو غنی ہے ہم محتاج ہیں. انزل الغیث, اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے. واجعل ما انزلت لنا قوتا, اور جو تو نازل کرے اسے ہمارے لیے قوت بنا دے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اے اللہ سیراب کرنے والی ایسی بارش عطا فرما. نافعا غیر ضار, جو نفع دینے والی ہو نقصان دینے والی نہ ہو. عاجلا غیر آجل, وہ جلدی آنے والی ہو دیر سے آنے والی نہ ہو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. اللہم اسق عبادک وبہیمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اے اللہ یہ جتنی ہم تیرے سے دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ تو اپنے بندوں کو سیراب فرما دے, جانوروں کو سیراب فرما دے, اپنی رحمتوں کو کھول دے. اے اللہ مردہ زمینوں کو زندگی عطا کر دے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اے اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو فریاد رس ہو. یا اللہ غدقا مجلجلا, اور خوب ڈھنگ گرج والی ہو. عامن طبقا صحا داعما, اے اللہ ایسی بارش ہو جو تمام روئے زمین پر ہو, لگاتار ہو. اور اللہم اسقنا الغیث, اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما. ولا تجعلنا من القانطین, اور اے اللہ ہمیں نا امید لوگوں میں سے مت بنا. اللہم ان بالعباد والبلاء والبہائم والخلق, اے اللہ بلا شبہ بندوں, بستیوں, جانوروں اور تمام مخلوق کو ایسی سختی, تکلیف اور تنگی ہے کہ تیرے سوا کسی سے اس کی شکایت نہیں کر سکتے. اللہم انبت لنا الزرع واجر لنا الضرع, اے اللہ ہمارے لیے کھیتی کو اگا دے اور دودھ کو جاری کر دے. واسقنا من برکات السماء, اے اللہ آسمان کے سے برکتیں نازل فرما دے. وانبت لنا من برکات الارض, اور اے اللہ زمین سے برکتیں عطا فرما دے. اللہم ارفع عنا الجہد والجوع والعرا واکشف عنا من البلاء, اے اللہ ہم سے مشقت اور بھوک اور ہمارے اوپر سے بلا کو دور کر دے. اللہم انا نستغفرک ان کنت غفارا, اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں, بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے. فارسل السماء علینا مدرارا, اے اللہ ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش عطا فرما دے. اے اللہ اس وقت اسپتالوں میں یا اللہ ایک ایک بیڈ کے اوپر یا اللہ بچوں کے اسپتالوں میں 6 بچے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں, یا اللہ سینے کی نمونے کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں, یا اللہ بزرگ ہسپتالوں میں داخل ہیں, یا اللہ پانی کی قلت ہے, اے اللہ تو بارش نازل فرما, رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو اللہ نے آپ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا,
ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اے میری قوم تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار رحمت نازل کرے گا۔ اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو نے تو یہ فضا بڑی پاکیزہ عطا فرمائی تھی، اے اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں کہ یہ دھوپ یہ سب کچھ یہ فوق، اور یا اللہ یہ گاڑیاں دھواں، اور یا اللہ فیکٹریوں کا دھواں، اور یا اللہ لوگوں کا فصلوں کو جلانا اور اس کا دھواں، یا اللہ یہ سب ہماری آفت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، یا اللہ ہمارے اس انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ تو نے تو پاکیزہ فضا عطا فرمائی تھی، ہم سے یہ فضا آلودہ ہو گئی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں گناہ ہیں، یا اللہ ان گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہمارے گھروں پہ سے دور فرما دے، ہمارے معاشرے پہ سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی مغفرت کی، اللہ نے قرآن مجید میں بتائی، اے اللہ آپ نے خود ہی تو کلمات سکھائے، خود ہی قبول فرما لیے۔ ہم آدم علیہ السلام کی استغفار والی دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہ کر کے ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یا اللہ یہ سب تکلیفیں یا اللہ ہمارے خود اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا فرما دے، ہمارے باطن کو بھی اچھا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں یا اللہ آپ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم سے ناقدری ہو گئی، اے اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اور یا اللہ جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں، یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سود سے خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شامت اعمال ہے، اے اللہ تو بارش عطا فرما دے، یا اللہ وہ فائدے والی بارش ہو، یا اللہ بارش کے نقصانات سے سب کی حفاظت فرما لے، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کے لیے وہی بات کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان والا بنا دے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے پہچانے جائیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بارش نازل فرما دے، خیر والی بارش عطا فرما دے، یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دے، آپس میں نفرتیں ختم فرما دے، اور یا اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا